حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید مشکور الحسن صاحب ولد جناب سید جہانگیر علی صاحب مرحوم، سابقہ بیگم مرحومہ بنت جناب وزیر حسین صاحب، جہانگیر علی صاحب مرحوم ابن علی حسین مرحوم اور جملہ مومن و مومنات مرحومین و مرحومات اور جن افراد نے اس بہترین عبادت گاہ کی تعمیر میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہے، ان کے مرحومین و مرحومات کے لیے تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء صد احترام، آزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور عظیم ترین گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی 3 مسلسل باہم پیہم بلا فصل دوسری اور تیسری اور چوتھی آیات ہیں۔ ان آیات میں پروردگار کے کائنات کے عظمت انسانی پر گفتگو فرمائی ہے، اہمیت بشر پر بیان دیا ہے اور شرف آدمیت کا ان آیات میں تذکرہ فرمایا۔
ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، یہ سیرت قائم کر دی ہے اور یہ روش اور یہ انداز مقرر کر دیا ہے کہ صبح قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا ہوگا، یعنی انسان کی تخلیق میں، انسان کی خلقت میں، انسان کے وجود میں، انسان کی ہستی میں اور انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی میں دو حقیقتوں کو، دو صداقتوں کو اور دو سچائیوں کو مشترک کیا، شامل کیا، باہم کیا۔ ایک سچائی کا نام باپ ہے اور ایک صداقت کا نام ماں ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنا کر قرآن کے حوالے کر کے قیامت تک کے لیے باقی اور قائم قرار دیا ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا تو وہ دو حقیقتوں کا محتاج ہوگا، ایک باپ اور ایک ماں۔ کوئی بھی انسان بغیر ماں اور باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، حالانکہ اللہ نے انسان کو کتنا اہم، کتنا عظیم، کتنا باوقار، کتنا معزز، کتنا صاحب رفعت اور کتنا مالک شان و شوکت بنا کے پیدا کیا، انسان کو عزت تخلیق بنایا، مرکز کونین بنایا، آبروئے دارین بنایا، اپنے صفات کا مظہر بنایا، اپنے کمالات کا آئینہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، اور یہ ساری کائنات انسان ہی کے لیے بنائی۔ اتنا عظیم ترین یہ کائنات ایک پھیلا ہوا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کواکب، ثوابت، کہکشانے، ڈائمنشن، گلیکسیز، ہال پاس، بلیک ہال، یہ ملا، یہ خلا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چمنزار، یہ اٹھتے ہوئے دریاؤں کی موجیں، یہ سب اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا کی۔ انسان کو مرکز بنایا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی تدبر سے کام لیا، تفکر سے کام لیا، کبھی سوچ بچار کیا؟ اتنی بڑی زمین بنائی انسان کے لیے، یہ چوڑی چکلی پھیلی ہوئی وسعتوں کی مالک، یہ مخملی فرش جس پر آپ سکون کی سانس لیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، آپ کا سارا کاروبار زمین ہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی زمین ہے آپ بتائیے مجھے؟ زمین کا باپ کون ہے؟ زمین کی ماں کون ہے؟ کہ اللہ نے زمین کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو جو چاہ رہا ہوں۔ اور اس آسمان کا باپ کون ہے؟ آسمان کی زمین ماں کون ہے؟ کہ نہیں، اس کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ یہ سورج اتنا بڑا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ یہ سورج اللہ نے پیدا کیا، تو سورج کے والد صاحب کون ہیں؟ سورج کی والدہ کون ہے؟ ہوگا نہیں، یہ تو بس اللہ نے پیدا کر دیا، ان کا ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ غور کریے گا تو ساری چیزیں جو انسان کے لیے بنائی، ان کو تو ماں باپ کا محتاج نہیں بنایا، اور جسے مرکز قرار دیا، سبب قرار دیا، وجہ قرار دیا، غرض قرار دیا، ریزن قرار دیا، اس کو ماں باپ کا محتاج رکھا۔ توجہ جا رہا ہوں؟ تو علی کل شیء قدیر ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا، کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا ہے۔ آدم کا کوئی باپ نہیں ہے، آدم کی کوئی ماں نہیں ہے۔ آدم کو پیدا کیسے کیا؟
آدم خلیفہ ہے، مسجود ملائک ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، قائم ہے، دائم ہے، پاکیزہ ہے، معظم ہے، ساجد ہے، عاقل ہے، راکع ہے، خاشع ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، ہادی ہے، صاحب نجات ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، بے داغ ہے، بے عیب ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابو البشر ہے، سارے لوگوں کے باپ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم کا ٹائٹل، حضرت آدم کا لقب، حضرت آدم کا منصب اور حضرت آدم کا درجہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو سب کا باپ بنایا، ابو البشر بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر انسان کے باپ ہے آدم، مذہب کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، نظریہ کچھ بھی ہو، کنسپٹ کچھ بھی ہو، عقیدہ کچھ بھی ہو، ہر ایک کا باپ کون ہے؟ آدم ہے۔ ہندوؤں کا باپ آدم، مسلمانوں کا باپ آدم، عیسائیوں کا باپ آدم، یہودیوں کا باپ آدم، مجوسیوں کا باپ آدم، نبیوں کا باپ آدم، رسولوں کا باپ آدم، ولیوں کا باپ آدم، خلفاء کا باپ آدم، سنیوں کا باپ آدم، شیعوں کا باپ آدم، بریلویوں کا باپ آدم، دیوبندیوں کا باپ آدم، حنفیوں کا باپ آدم، مالکیوں کا باپ آدم، شافعیوں کا باپ آدم۔ توجہ کریے گا، سب کے سب کا باپ آدم ہے۔ کافروں کا باپ آدم، مشرکوں کا باپ آدم، منافقوں کا باپ آدم، جاہلوں کا باپ آدم، عالموں کا باپ آدم، مالداروں کا باپ آدم، غریبوں کا باپ آدم، کالوں کا باپ آدم، گوروں کا باپ آدم، صحابیوں کا باپ آدم، وہابیوں کا باپ آدم۔ توجہ کیجئے گا، کس کا باپ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے، ہے کوئی دنیا میں جو یہ دعویٰ کر سکے، یہ کلیم کر سکے، یہ چیلنج کر سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ جس دن کہہ دیا میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں تو وہ انسان نہیں رہے گا، جانور ہو جائے گا، حیوان ہو جائے گا۔ تو ولدیت کے لیے، شناخت کے خانے کے لیے آدم ضروری ہے۔ سب کا باپ بیان ہے کہ نہیں؟ سلاطین کا، بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا، سب کا باپ آدم ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جس کا باپ آدم نہ ہو؟ اللہ فرمائیے، یہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے، جسے سب کا باپ بنایا اس کے درجے کو اللہ نے ایک مقام پہ محدود کیا۔ اور محدود کس طرح کیا؟ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، توجہ کیجئے گا، اور 36ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ وہ وقت یاد کرو آدم کی اولادو، ہم نے جب تمہارے باپ آدم سے کہا کہ آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ، اسکن، جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ نہیں سمجھے آپ؟ علماء بیٹھے، اسکن آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے، اللہ کہہ رہا جاؤ سکون کرو، یہ سکون سے بنا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ سکون۔ سکون کا مطلب ہے آرام کرنا، سکون کا مطلب ہے ٹھہرنا، سکون کا مطلب ہے قیام کرنا، سکون کا مطلب ہے اسٹے کرنا، سکون کا مطلب ہے کہیں پر رہنا۔ یعنی اگر ہردوئی والوں سے، محمود پور والوں سے، سریا والوں سے، معافی والوں سے اگر کہیں کی اسی کی ملاقات ہو، وہ پوچھے جناب آپ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے ہم محمود پور کے ساکن ہیں، ہم معافی کے ساکن ہیں، ہم سریا کے ساکن ہیں۔ ساکن کہتے رہنے والے کو، توجہ جا رہا ہوں، تو حضرت آدم کیا ہے؟ جنت کے ساکن ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اے اللہ جس کو سب کا باپ بنایا، سب کا باپ بنایا، سب کا باپ بنایا، اسے جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ بہت توجہ جا رہا ہوں، ملازہ فرمائیے آپ، غور کریے گا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اے رحمان و رحیم پروردگار، ایک کریم و عظیم رب العزت، تیرا کیا کہنا، ذرہ نواز، مہربان، دیاوان، ذرا اتنا بتا، یا تو سب کا باپ نہ بناتا یا پھر جنت کا مالک بناتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ نہیں، جنت کا مالک اگر بنا دیتا تو جنت آدم کی پروپرٹی ہو جاتی۔
جنت کی جائیداد ہو جاتی، جنت ان کی میراث ہو جاتی۔ اور چونکہ سارے انسان آدم کے بیٹے ہیں، ہر ایک کوئی داؤ پیٹ کے کہتا جنت میری ہے، جنت میری ہے، جنت میری ہے۔ ہر ایک کوئی کہتا بھئی میراث بڑھتی نا، میراث ملتی، ذرا سمجھئے گا۔ ابھی میں آپ کی سماعتوں کو ذرا تمہیز سے گزار رہا ہوں۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، جسے سب کا باپ بنایا، ایک طرف تو اتنی وسعت، اتنا پھیلاؤ، اتنی عظمتیں کہ کوئی بچنے نہ پائے، اس کی ابنیت سے، اس کا بیٹا ہونے سے سب کا باپ بنایا، اور ایک طرف دامن کو کھینچ لیا کہ جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ تو اگر مالک بنا دیتا تو ہر ایک کوئی جنت کی ڈیمانڈ کرتا، ہمیں دے جنت، ہمیں دے جنت، ہمارے باپ کی ہے، ہمارے باپ کی ہے۔ ہندو کہتا میرے باپ کی جنت، مسلمان کہتا میرے باپ کی جنت۔ بشریت نے مسکرا کے کہا جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، حسنین کے باپ کی ہے۔ بچوں کی جگہ بلا فرمایا تمہاری نہیں ہے جنت۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی اب دیکھیے، میں تو آیات قرآنی آپ کو سناتا جاؤں گا اور معروضات و گزارشات، کچھ افکار و نظریات آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا۔ کیا بنایا؟ ابو البشر، سب کا باپ، ان کا خلیفہ ہیں وہ، مسجود ملائکہ ہیں وہ۔ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے آدم کو، کرایا ہے نا؟ ان کا جی ہاں سجدہ تو کرایا ہے۔ ارے بھائی سجدہ کیوں کرایا؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ کہ ساری دنیا کے انسانوں کا باپ آدم ہے۔ ابھی ہمارے مولانا پڑھ رہے تھے نا کہ نام، ان کا نام قبل تخلیق رکھا گیا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ میں جناب آدم کے نام پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کا نام آدم کب پڑا؟ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، دیکھا ہے، رامائن پڑھی، گیتا پڑھی، چاروں ویدیں پڑھی، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، توریت، زبور، انجیل، اوستا، زند، پازند، مضامین، آرٹیکل، تحقیقات، ریسرچیں، سب کے چیزیں پڑھی ہیں، مگر مجھے آج تک کہیں نہیں ملا کہ آدم کب آدم بنے۔ فرمائیے آدم کا نام کب آدم پڑا؟ آدم کے دو تعارف ہیں قرآن میں۔ مجھے آپ کی سماعتوں میں بڑا اعتبار ہے، میں صبح سے سن رہا ہوں، کیا شاندار انداز سے آپ سنتے ہیں مجلس، یہی حق ہے سننے کا، توجہ کریں آپ۔ حضرت آدم کو آدم کب کہا گیا؟ یہ تو نام ہے نا، پہچان ہے نا۔ بھئی نام کیا ہوتا ہے؟ پہچان، آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے۔ اگر نام نہ ہو تو پہچانا نہیں جائے گا۔ دعائیں تو سلطان صاحب، یہ شعبان صاحب، دو میرے ساتھی بیٹھے ہیں، دو میرے صحابی ہیں، یہ میرے ساتھ رہے، اور کریے گا۔ اب دیکھیے کیا ریئیکشن کرتے ہیں، کیا رد عمل کرتے ہیں۔ سرکار دیکھیے پہلا تذکرہ کیا ہے؟ پہلا تذکرہ یہ ہے کہ قرآن مجید، آپ جائیے اور پڑھیے، پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دیکھے گا اب یہ پڑھ رہے تھے نا کہ ذکر وہی کرے گا، یا تو سنے گا یا پڑھے گا یا آنکھوں سے دیکھے گا۔ بڑا فرمایا اللہ نے کیا کہا؟ اذ، یہ علماء بیٹھے، اذ اذکر کا ریڈیوز ہے، مخفف، ایک لفظ کو چھوٹا کر کے اذکر کو اذ بنا دیا اللہ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد دلاؤ، یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب، محبوب، سید انبیاء، امام المرسلین، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، ابو طالب کے بھتیجے، عبد المطلب کے پوتے، غور کریے گا، ہاشم کے چشم و چراغ، وہ وقت یاد کرو، وہ پیریڈ، وہ زمانہ، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ موقع، وہ ٹائم یاد کرو اور اپنی امت کو یاد دلاؤ۔ کیا یاد کریں؟ جب تمہارے رب نے سارے فرشتوں سے کہا کہ ہم خلیفہ بنائیں گے۔ کب بنائیں گے؟ آنے والے زمانے میں۔
دیکھیں یاد رکھیے گا یہ مجلس ہے، اس میں علم ملنا چاہیے ذہنوں کو، عقل کو پروان چڑھنا چاہیے، عقیدوں کو جوان ہونا چاہیے، ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، رزق معرفت ملنا چاہیے۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ حسینی مکتب ہے، یہ آل محمد کی یونیورسٹی ہے۔ اس کا چھوٹا سا کمال حسینی دربار کا یہ ہے، توجہ کیجئے گا، چھوٹی سی جزا، چھوٹا سا معجزہ، چھوٹا سا کمال، چھوٹی سی شان، چھوٹی سی شہادت۔ دربار حسینی کی کیا ہے؟ حسین کا دربار وہ ہے کہ جہاں گنہگار آتا ہے تو حور بن جاتا ہے، یہ ہے چھوٹا سا کمال۔ فرمائیے تو علم لے کے جائیے، معلومات لے کے جائیے۔ ابھی بی بی کا خطبہ پڑھ رہے تھے قابل احمد سے پہلے والے خطیب، کیا کیا اس کے اندر تھا سنیے، یہیں تک لا رہا ہوں۔ کس سے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے نبی سے کیا کہا؟ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے للملائکہ فرشتوں سے کہا، ایک کہنا اور ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں گے، تخلیق آدم الگ ہے، اعلان تخلیق آدم الگ ہے۔ اعلان ہوا ہے کب اور آدم پیدا ہوئے ہیں کب، اس میں فاصلہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حیرت ہوگی، 14,000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو جو کی جگہ 14,000 سال پہلے اعلان کیا اور 14,000 سال کے بعد آدم کو پیدا کیا، یعنی تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے فرشتوں کی بزم میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں جو اللہ نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، وہ محمد سے کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد دلا دو۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر محمد اس وقت موجود نہیں تھے اور دیکھ نہیں رہے تھے تو یہ مطالبہ تو بیکار ہو جائے گا۔ آپ میں کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 80 سال کا بیٹھا ہے، اگر میں کہوں 150 سال پہلے والی بات دلا دیجئے، آپ کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں۔ یہ مطالبہ اس لیے کی جائے گا جو پریزنٹ ہو، جو موجود ہو، موقع کا گواہ ہو۔ میرا محمد مکے میں پیدا نہیں ہوا، یہ تو تیرے باپ کے اعلان تخلیق سے پہلے موجود ہے۔ دعا فرمائیے گا پیغمبر یاد کرا۔ اچھا اب سمجھئے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ، یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ آپ کے اوپر آپ کا دشمن چڑھ چڑھ کر گلا پکڑ پکڑ کے آپ سے کہتا ہے اور کہتا ہے آپ انتظار کرتے ہیں کسی کا، کوئی آپ کا پردے غیب میں بیٹھا ہے، غیبت میں ہے، کہ عجیب عقیدہ ہے، عجیب نظریہ ہے، عجیب ایمان ہے، عجیب تصور ہے، یہ عجیب قوم ہے، عجیب ملت ہے، عجیب گروہ ہے، عجیب جماعت ہے، عجیب فرقہ ہے، یہ کو کچھ آتا ہی نہیں، بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ تو جو کیجئے، ارے بھائی انتظار کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے فرشتے تو معصوم ہیں، ان کو 14,000 سال پہلے اللہ نے آدم کے تخلیق کرنے سے آگاہ کیوں کیا کہ میں 14,000 سال کے بعد آدم کو پیدا کروں گا؟ ہماری طرح تو فرصت میں بیٹھے نہیں تھے فرشتوں کے لیے نہج البلاغہ میں لکھا ہے ان کی کیٹیگری ہے منہم رکعون لا یسجدون، جو پہلے دن سے رکوع میں ہے وہ قیامت تک سجدے رکوع میں رہے گا، سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ پرماننٹ سجدے میں ہے۔ تو اس کا میں لے کے ہر فرشتہ عبادت میں تھا، اللہ نے ان عبادت گزار فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بناؤں گا، اور بنائے گا 14,000 سال کے بعد۔ تو ان سجدہ کرنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے ذہن میں کیفیت تو پیدا ہو گئی، خلیفہ آنے والا ہے، رہبر آنے والا ہے، ہادی آنے والا ہے، رہنما آنے والا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پروردگار یہ تو معصوم تھے، اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، جیسے ہی پیدا کرتا فوراً کہتا سجدہ کر لو۔ یہ 14,000 برس کا تو نے ڈسٹینس کیوں رکھا، فاصلہ کیوں رکھا؟ تاکہ قرآن میں میری سیرت لکھی جائے۔ کیا سیرت لکھی جائے؟ میں فرشتوں کے دماغ میں کیفیت انتظار پیدا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ انتظار کرتے رہے۔ اے بے غیرت مسلمانوں، امام زمان کی غیبت پر اعتراض کرنے والوں، ہمارے انتظار کا مذاق اڑانے والوں، جب تمہارا اللہ پہلے رہبر کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کرا سکتا ہے،
کیجیے گا. سلامت رہے. ذرا سمجھیے گا, 2-3 باتیں ہو پائیں گی. پہلا لفظ کیا آیا قبلہ؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ. خلیفہ نام نہیں ہے, خلیفہ تو پوسٹ ہے, منصب ہے, درجہ ہے, یہ نام تو ہے نہیں. ملا فرمائیے گا. اب دوسری آیت سنیے, سورہ مبارکہ ہے صاد, 38واں سورہ 38, آیت نمبر 74. اور کریے گا. اللہ نے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل انی خالق بشرا من طین. آپ کے رب نے جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں گیلی مٹی سے. عربی زبان میں 2 لفظ بولی جاتی ہیں مٹی کے لیے. کسان ہے نا تو مٹی کا تو مزاج جانتے ہیں نا, مٹی کیا ہوتی ہے. اور فرمائیں اللہ نے آدم کے لیے کہا من طین, میں تین سے بناؤں گا. یہ 3 والا تین نہیں, یہ توئے سے ہے تین. اس کا مطلب کیا ہے؟ گندھی ہوئی مٹی, خمیر مٹی جس کے اندر پانی ملا ہو. اور کریے تو 2 لفظیں بولی جاتی ہے, ایک ہے تین, ایک ہے تراب. اور کریے گا. تراب کا مطلب کیا ہے؟ پیور مٹی, خالص مٹی, ملاوٹ سے پاکیزہ مٹی. اور تین کیا ہے؟ تین کا مطلب ہے پانی ملی ہوئی مٹی. پروردگار 2 لفظ کو تو نے قرآن میں استعمال کیے, ایک سے بنایا آدم کو اور ایک مٹی کا لقب رکھا تراب. تراب کا مطلب ہے خالص مٹی. ملاحظہ کیجئے گا, جب اپنے وجود کی دلیل علی کو لقب دیا تو ابو تین نہیں کہا, ابو تراب کہا. نہیں سمجھے آپ؟ علی کو ٹائٹل کیا دیا؟ شاید ابھی سب نہیں جاگے ہیں. علی کو لقب کیا دیا؟ ابو تین نہیں کہا, ابو تراب کہا. تراب کا مطلب کیا ہے؟ خالص مٹی. اللہ نے بتا دیا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے, خالص لوگوں کا باپ ہے. جہاں عمل خالص, عقیدہ خالص. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ابو ترابی, ابو ترابی ہو نا, ابو ترابی ہو نا. ہمارے مولا کا لقب کیا ہے؟ ابو تراب. تو اب جناب آدم کے 2 تعارف, 2 انٹروڈکشن, 2 شناخت, 2 علامتیں, 2 معرفتیں, 2 عرفان, 2 پہچان, 2 صفتیں, 2 کیفیتیں, 2 رخ, 2 پہلو, 2 سچویشنیں. کیا ہے؟ پہلے کہا خلیفہ, پھر کہا بشر, خالق بشر. یہ بشر کیا ہے؟ جنس ہے. بھائی میں بھی بشر ہوں, آپ بھی بشر ہیں, یہ بھی بشر ہے, سب بشر ہے نا. مجھے لگے پیاس اور میں کہوں اے بشر ذرا پانی لانا, سچ بتاؤ کوئی لا کے دے گا؟ سبھی بشر ہے. سوچے گا پتہ نہیں کس کو کہہ رہے. تو بشر جنس ہے, ہر ایک کوئی بشر ہے. ابھی تک آدم بشر ہیں, ابھی تک خلیفہ ہیں, نام تو ہے ہی نہیں. کیا اپنے دادا کو یہ کہہ کے پکارو گے اے بشر یا اے خلیفہ؟ نہیں, آئیڈینٹیٹی تو ملی نہیں, پہچان تو ملی نہیں. ارے بھئیہ اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو الیکشن نہیں جا سکتے آپ, ووٹ نہیں ڈال سکتے. شناخت کب ملی آدم کو؟ آدم کب بنے؟ تو جو جا رہا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں. ابھی تو خلیفہ ہے, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں. میں قرآن کی روح نکال کے آپ کے دامن ثبات پہ رکھ رہا ہوں. حضرت آدم ابھی بشر ہیں, ابھی خلیفہ ہیں, ابھی کیا پتا. ارے بھائی ہماری قوم میں بھی کسی کا کچھ پتہ نہیں کون آنے والے زمانے میں مجتہد بن جائے, مرجع بن جائے, آیت اللہ بن جائے. ابھی تو ہماری قوم کا بچہ ہے وہ. تو اسی طرح آدم ابھی تو بشر ہیں, ابھی تو خلیفہ ہیں. آدم کب بنے؟ انہیں اللہ نے نام کب دیا, پہچان کب دی؟ اور پھر چلو قرآن میں جیسے ہی اللہ نے کہا خلیفہ بناؤں گا
فرشتوں نے کہا پروردگار اسے بنائے گا جو فساد کرے، ہمیں بنا دے۔ اللہ نے کہا تم بننا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار بننا تو چاہتے ہیں۔ کہا تو بن جاؤ، بن جاؤ۔ اللہ نے 3 اعلان کیے، ان میں سے ایک اعلان خلافت کا، ایک اعلان رسالت کا، ایک اعلان امامت کا ہے۔ اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ترجمے سے کام چلا رہا ہوں۔ فرشتے خاموش رہے جب اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں۔ فرشتے چپ بیٹھے رہے۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم امام بنا رہے ہیں۔ فرشتے خاموش بیٹھے، اور جیسے ہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فوراً فرشتوں نے ڈیمانڈ کر دی ہمیں بنا دے۔ نبوت کے مرحلے پہ نہیں بولے، امامت کے موقع پہ نہیں بولے، اور جب خلافت کی بات آئی تو کہنے لگے ہمیں بنا دے۔ ارے بھائی نبوت پہ بولو، امامت پہ بولو۔ کہا نہیں، وہ مسئلے تو طے شدہ ہیں، جھگڑا خلافت پہ ہوگا، خلافت کا معاملہ طے کرا لے۔ اللہ نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں خلافت کی پاور زیادہ ہے، اہمیت زیادہ، اور تم بننا چاہتے ہو؟ ہاں بولو ہمیں بنا دے پروردگار۔ کہا تو پھر سب تھوڑا ہی بنیں گے خلیفہ، سب نہیں بنیں گے۔ کب بنے گا تو ایک ہی۔ تو پھر فرشتوں کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرمکھ ہوتا ہے، مکھیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی گٹھ بندھن بنتا ہے، اس کا مکھیا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا ادھیکش ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فرشتوں کا ادھیکش کون ہے؟ ان کا مکھیا کون ہے؟ ان کا سردار کون ہے؟ سب تھوڑے خلیفہ بنیں گے۔ فرشتوں نے کہا ہمارے سردار کو بنا دے، خلیفہ کو بنا دے، خلیفہ، مکھیا کو، ادھیکش کو، یعنی جبرائیل کو بنا دے۔ سارے فرشتوں نے کہا کہ جبرائیل کو بنا دے۔ اللہ نے ڈانٹا خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ کس کے مقابلے پر بنوا رہے تھے خلیفہ؟ فرشتے۔ اللہ نے ڈانٹ کے چپ چاپ بٹھا دیا۔ ان کا جی آدم کے مقابلے پر، جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تو آدم ہے ہی نہیں، آدم نہیں ہے ابھی۔ آدم پہلے پیدا تو ہوں تب خلیفہ بنیں گے، پہلے پیدا تو ہوں تب وہ ابو البشر بنیں گے، پہلے پیدا تو ہوں تب وہ رہنما بنیں گے، پہلے پیدا تو ہوں تب وہ پیشوا بنیں گے، پہلے پیدا تو ہوں تب وہ رہبر بنیں گے، پہلے پیدا تو ہوں تب وہ ہادی بنیں گے، ابھی تو ہے ہی نہیں۔ قرآن سے پوچھ کے بتاؤ کہ آدم پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ باپ تو ہے نہیں، ماں تو ہے نہیں۔ چلو پھر سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت نمبر 60، اللہ نے کہا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب آدم کی ماں ہے، آدم تراب کا بیٹا ہے، یعنی ابن تراب ہے۔ شاید نہیں جاگے ہیں، ابن تراب کے مقابلے پر معصوم فرشتوں کو اللہ نے ڈانٹ دیا ہے کہ تم ابن تراب کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے۔ جو مطہر ہیں، جو معصوم ہیں، اطاعت گزار ہیں، نور ہیں، فرشتے ہیں، اللہ نے ابن تراب کے مقابلے پر جب وہ آئے تو ان کو ڈانٹ لیا۔ اب بھی قرآن پڑھ کے مسلمان سمجھ کے نہیں آیا، جب فرشتوں کا اجماع ابن تراب کے مقابلے پر نہ چلا تو اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کر بد نسبوں کا اجماع ابو تراب کے خلاف کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ ماشاءاللہ غلط ترین سنیے حضور ذرا سی بات ہو جائے، گھبرائیے گا نہیں، ابھی بہت ہلکا کیے دیتا ہوں، بہت لائٹ، بھاری پن نہیں رہے گا۔ سوال یہ کہ حضرت یہ سب کے باپ، انہیں نام کب ملا بھیا؟ ساری کتابیں پڑھ جائیے، خاموش سناٹا، خالی قرآن نے بتایا۔ جب فرشتوں نے کہا ہمیں بنا خلیفہ، اب جھومیں گے آپ، ہمیں بنا دے معبود۔ مطالبہ، گزارش، درخواست، التماس، اپلیکیشن، ڈیمانڈ، خواہش، آرزو، تمنا، چاہت، للک کہ خلیفہ بنا دے ہمیں، تھا تو بڑا ہے عہدہ۔ پروردگار عالم نے کہا بن جاؤ۔ اب فرشتے کانپنے لگے کہ پروردگار نے تو کہہ دیا بن جاؤ۔
اب انہیں ڈر لگا کہ ہم نے مانگی ہے خلافت، اور اللہ نے کہا لے لو۔ اب اللہ اگر بدلے میں کوئی ایسی چیز مانگنے لگے جسے ہم پورا نہ کر سکے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو فطرس کا ہوا، کہیں بال پر نوچ کے کسی جزیرے میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ ڈرے، کانپے، لرزے، تھر رہا ہے، ارتعاش ہوا پنڈلیوں میں۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ پروردگار نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈر کیوں رہے ہو، پریشان کیوں؟ خلافت چاہیے نا؟ کہ یس خلافت تو چاہیے پروردگار، مگر پتہ نہیں تو کیا مانگ لے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں محتاج نہیں ہوں، زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ پڑھے قرآن مجید کا پھر سورہ بقرہ، پھر 37ویں آیت۔ اللہ نے کہا خلافت چاہیے؟ ہاں چاہیے پروردگار۔ کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اتنا کام کرو کہ مجھے تم ان لوگوں کے نام بتا دو، خلافت لے لو۔ چھوٹی بات نہیں کہنے جا رہا ہوں، یہ ناول نہیں ہے، یہ سیریل نہیں ہے، یہ دھارا واہک نہیں ہے، یہ اپنیاس نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی اساطیر نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ کو حوالہ دیا ہے، سورہ بقرہ کی 37ویں آیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے نام بتا دو، ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو، خلافت لے لو۔ ابھی آپ جاگے نہیں ہیں بھائی صاحب، یہ 2024 میں نہیں بول رہا خدا، ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو آدم پیدا۔ یہ بتاؤ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں لوگ؟ یہ جو اڑ رہے پرندے یہ لوگ ہیں، چیل، کوے، گدھ یہ لوگ ہیں، گدھے، گھوڑے، اونٹ، خچر، بیل، بکری، بھینس یہ لوگ ہیں، جن فرشتے یہ لوگ ہیں۔ لوگ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ لوگ ہوتے ہیں آدم کی اولاد، تو جب آدم ہوں گے، جب اولاد ہوگی نا، جب لوگ ہوں گے، ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ، مسلمانوں بتاؤ یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا، میں پوچھنا چاہ رہا، بتائیے، پھر سوچئے، سلامت رہیں، دیکھیں گا آپ۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ذرا سا دیکھئے گا بھائی صاحب، یہ قرآن ہے، قرآن یہ میں نے آپ نے نہیں لکھا، اللہ کا کلام ہے۔ ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، رشتہ نہیں لگا، ابھی بارات نہیں چڑھی، ابھی دولہا نہیں بنے، ابھی سہرا نہیں بندھا، ابھی تو یہ ہے نہ لائف نہ وائف، جب ہے ہی نہیں، ہیں حضرت آدم ہے ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے مطابق کچھ لوگ تھے موجود جو آدم سے پہلے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ اگر فرشتے ان کا نام بتا دیتے تو اللہ خلافت قربان کر دیتا، نام پر خلافت قربان کر دینا۔ دیکھئے بھائیہ، میں منبر پہ تالی تو بجاؤں گا نہیں، ڈگڈگی تو پیٹوں گا نہیں، میری بنیاد ہے قرآن، اور قرآن کی آیات میں فضائل کو مضبوط اور استدلال کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو چیلنج نہ کر سکے۔ بھائی یہ لوگ ہیں کون لوگ تھے؟ ابھی تک آپ کا دادا پوری دنیا انسانیت کا باپ آدم نہیں بنا، ابھی خلیفہ ہے، ابھی بشر ہے۔ جب فرشتوں سے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ، پڑھے گواہی دیں گے علماء کرام، قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سارے فرشتوں نے کہا پروردگار تو سبحان ہے، بے داغ ہے، ہمیں نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، یہ نام کیا ہے، ہم تو اتنا جانتے جتنا تو نے بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ جب فرشتوں نے سرنڈر کر لیا اور سپر انداختہ ہو گئے، اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، لا علم لنا، ہم ان کو نہیں جانتے یہ کون ہے، تو اب قدرت مڑی، مشیت متوجہ ہوئی کس کی طرف؟ جو اس کا شاہکار تھا، جسے خلیفہ بنایا، جسے بشر بنایا۔ تو جو ابھی آدم نہیں بنے،
دیکھو گے سوال. ابھی اس سے کہا جو ابھی تک بشر تھا, خلیفہ تھا. پڑھو قرآن جا کر, لطف آ جائے گا. اب اللہ کہتا ہے قالا انبئونی, غور کریے, انبئہم باسمائہم, اے میرے خلیفہ, اے میرے بشر, یہ فرشتے نہیں جانتے ان لوگوں کے نام, تم بتا دو ان کو. کیا کہا؟ انبئہم باسمائہم, تو بتا دے خلیفہ ان لوگوں کے نام جو پہلے موجود ہیں, ان لوگوں کے نام تم بتا دو. اے بشر, اے خلیفہ, ابھی نام تو نہیں ملا, ابھی نام ایشو ہوا ہی نہیں, ابھی تو نیم پلیٹ ہے ہی نہیں, ابھی تو ایسے ہی ہے. بعد میں کہے نا آدم, ابھی آدم بنے نہیں, ابھی خلیفہ ہیں اور بشر ہیں. تو جو جا رہا اس موقع پر اللہ کہہ رہا بشر, خلیفہ تو بتا دے ان لوگوں کو, فرشتوں کو ان لوگوں کے نام, یہ نہیں جانتے. اب پڑھو جا کے, تفسیر کہتی ہے یہ بشر, یہ خلیفہ جو ابھی تک خلیفہ تھا, ابھی تک بشر تھا, مسکرایا, متبسم ہوا, تبسم کیا, اور اس نے کہا بتا دوں ان لوگوں کے نام. کہاں بتا دو؟ اس نے ہنس کے کہا اللہم انت محمود ھذا محمد, اللہم انت العلا ھذا علی, اللہم انت فاتر ھذہ فاطمہ, اللہم انت المحسن ھذا حسن, اللہم انت قدیم الاحسان ھذا حسین. پروردگار تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے, تو فاتر ہے, یہ فاطمہ ہے, تو محسن ہے, یہ حسن ہے, تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے بتاؤ میرے دوستو, عزادارو, وفادارو, معزز سامعین, اے میرے سامنے گلاب کی طرح کھلے ہوئے پھولوں کی طرح, بتاؤ نا مجھے کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. تو جو ابھی تک خلیفہ تھا, ابھی تک بشر تھا, لیکن جیسے ہی زبان پر یہ پنجتن کا نام آیا, اب اللہ نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم, اب کرو آدم کو سجدہ. میں زبان میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں فرمایا کہاں پہنچا دیا میں نے, کیا کہا؟ اسجدوا. ایسا تو نہیں کسی کے سمجھ میں نہ رہا. کیا کہا؟ آدم نے کہا تو محمود, یہ محمد, تو اعلیٰ, یہ علی, تو فاتح, یہ فاطمہ, تو محسن, یہ حسن, تو قدیم الاحسان, یہ حسین. تو پنجتن کا نام لیا نا. جیسے ہی پنجتن کے نام لیے تو اب اللہ نے کیا کہا اسجدوا لآدم, للخلیفہ نہیں, للبشر نہیں. اب بنا ہے آدم. قرآن پڑھنے والوں سمجھ میں آ گیا, جب پنجتن کے بغیر تمہارا باپ آدم نہ بن سکا تو پنجتن کے بغیر کوئی آدمی کیسے بن جائے گا؟ میں کچھ کہہ گیا. یہ ہے ایک بات اور کہوں گا جی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سلامت رہے. کب بنے آدم؟ جب پنجتنی ہو گئے. اب بھی سمجھ میں نہیں ہوتا. بغیر پنجتنی بنے. جب آدم نہ ہوئے تو کوئی آدمی کیسے ہوگا؟ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ پنجتنی ہو. تو اب حضرت آدم کا نام تو آدم ہو گیا بھائی. اب میرے دوست مجھے بتائے کہ آدم کی میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ لغت اٹھائیے, ڈکشنری اٹھائیے. آدم کا ترجمہ کیا ہے, ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اگر میں بتانے پاؤں تو سارے نبیوں کے معنی بتا دوں. نوح کے معنی کیا ہے,
نوح کا اصل نام نوح نہیں ہے، آپ کا نام عبد الغفار، آپ کا نام عبداللہ، آپ کا نام سکن، 3 نام ہیں۔ ایک نام باپ نے رکھا، ایک نام ماں نے رکھا، ایک نام پرورش کرنے والے نے رکھا، اور ایک نام اللہ نے رکھا۔ ماں نے جو نام رکھا وہ سکن، یعنی وجہ سکون، اولاد ماں کے لیے سکون ہوتی ہے نا، اللہ فرمائے سکن رکھا۔ اور پروردگار نے کیا نام رکھا؟ نوح، یہ صفتی نام ہے۔ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ پڑھنے والا۔ نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے، نوحہ کائے پر پڑھا جاتا ہے بھائی؟ اپنے اوپر تو پڑھا نہیں جاتا۔ اس رسول نے کس کا نوحہ پڑھا جو یہ نوح بنا؟ کسی کا تو نوحہ پڑھا؟ دیکھو ایسے خاموش نہ ہوا کریں، یہ مقام علم ہے، یہاں پر چپ ہونا جائز نہیں ہے۔ بھائی ان کا نام تو عبداللہ ہے، عبد الغفار ہے، سکن ہے، نوح کیوں نام ہوا؟ پروپر نام تو ہے نہیں، یہ تو صفتی نام ہے۔ نوحہ پڑھنے والا، کس کا نوحہ پڑھا؟ اللہ فرمائے ارے بھیا جب کشتی بنائی تو وہی آئی، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نو ذرا کشتی تو بناؤ ہماری وحی کے ذریعے، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ جناب نو کشتی بنا رہے اور اللہ کہہ رہا وَلَا تُخَاطِبْنِي تو ہے، اور دیکھو مجھ سے خطاب نہ کرنا، ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں یہ ڈوب کے رہیں گے۔ کشتی بن گئی۔ اب جیسے ہی کشتی بنی تو کشتی کے کچھ حالات سنا دوں، پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں کشتی ہی پر، لیکن ایک رخ سن لیجئے بس، آج آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر دوں۔ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی وہ دنیا کے تختوں کی نہیں تھی، مارکیٹ سے جا کے نہیں لائے ہیں تختے، کسی آرا مشین پہ نہیں گئے ہیں، درخت نہیں چروائے انہوں نے۔ کہاں سے آئے یہ تختے؟ آواز آئی ہم گٹھلیاں بھیج رہے ہیں جنت سے، 5 گٹھلیاں، ان کی کاشت کرو، اور وضو کرنا تو اس کا پانی اسی میں ڈالنا۔ 100 سال تک جناب نوح نے وضو کا پانی ڈالا ہے، درخت پیدا ہوئے، پھلدار ہوئے کھجور کے، انہی تختوں سے کشتی بنی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جب کشتی بن گئی تو اب اللہ نے کہا پکارو، اب کشتی میں آنے والوں کو پکارو۔ ہاں نوح ایک بات اور سننا، بے وحینا و آیوننا، یہ ہے جملہ قیامت کا۔ نوح کشتی بنانا اپنی مرضی سے نہ بنانا، ہماری وحی کی بنیاد پر بنانا، اپنے ارادے سے نہ بنانا۔ یہ بتائیے جو کشتیاں بنتی ہے، کوئی دریا وریا ہے محمود پور سریا کے پاس ہے؟ پہلے کیسے پار کرتے تھے؟ ناؤ ہوتی تھی، سونے کی، چاندی کی، جواہرات کی، لکڑی کی، یعنی کہیے تختوں کی۔ کون بناتا تھا؟ نوح بناتے تھے۔ ملا پلمبر بڑھی بناتا تھا، اس پہ وحی آتی تھی کیا بنا؟ کمال ہے صاحب، جسے سب سے بڑا رسول بنایا اس سے کہہ رہے اپنی مرضی سے تختے نہ لگانا، جیسے ہم کہیں ویسے بنانا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ پروردگار دنیا کے چھوٹے چھوٹے بڑھئی کشتی بناتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، اور نوح پر پابندی ہے، اپنی مرضی سے نہ بنانا۔ نہیں سمجھے آپ بات کیا ہے؟ تو پڑھے لکھے تو بچے ہوں گے، میں عادت ہے کہ دودھ کی چائے نہیں پیتا، آپ نے کہا مولانا چائے پیئیں گے؟ میں ایک شہزادے کھڑے تھے، صاحبزادے کھڑے تھے، میں نے کہا یہ بچے کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، کس کے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہ فلاں کے فرزند ہیں۔ بھائی پڑھتے پڑھتے کہاں یہ انجینئر ہے بہت مضبوط۔ میں نے کہا بیٹے چائے بنا کے لاؤ، بلیک ٹی، کالی چائے۔ وہ چلا بیچارہ بڑے مست ہو کر، مولانا نے کہا ہے تو چلا، جھومتا ہوا چلا۔ میں نے کہا سنو صاحبزادے، انہوں نے مڑ کے میں نے کہا بنانا جانتے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ چائے دانی میں پانی رکھنا، اسے چولہے پر رکھنا، آگ جلانا یا گیس کھولنا، تو جب کھولنے لگے پانی ابلنے لگے، ایک چائے دانی میں وہ رکھنا، چائے کی پتی، اوپر سے کیتلی اونڈھیلنا، وہ پانی نکلے گا آہستہ آہستہ، رنگ چھوڑے گی چائے، اس پہ 1 چمچ شکر گھول دینا، یہی بلیک ٹی بن جائے گی۔ معلوم ہے ابھی جو میرا احترام کر رہا تھا، ابھی اس نے آنکھوں کے حلقے بڑھائے،
اور مجھے گھور کے دیکھا. واہ مولانا مجھے بیوقوف سمجھ رہے آپ؟ ارے میں انجینئر ہوں, چائے بنانا نہیں جانتا؟ تو آپ اتنے بھولے ہیں؟ جسے رسول بنایا کیا وہ کشتی بنانا نہیں جانتا؟ پوچھا جا رہا. پھر کیوں کہا کہ وہی پہ بنانا؟ تو اللہ نے کہا دنیا کی کشتی نہیں ہے, یہ کشتی نجات ہے. اور جب نجات کی کشتی بنے تو وقت کا رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا. تو جب نجات کی کشتی نوح جیسا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو چھچورے ثقیفہ میں خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. کہتے کیا آپ جی. اچھا جو سبحان اللہ واہ نہیں کہہ رہا تسبیح دوں, استخارہ دیکھ لے. کچھ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے کہنا ہی نہیں. یہ وہ ذکر ہے جس پہ پتھر بھی بولتے ہیں. پتھر بھی اپنے لب کھول دیتا ہے. ان کو دیکھ کے ہم نے تو ایسی شخصیتوں کا دامن پکڑا ہے کہ جن کے فضائل پر پتھر بول جائے. آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا. اندھے ہو, یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں در نہیں بنا, یہ دیوار مسکرائی ہے. علی کے فضائل پر بولی ہے. سنیے جانا ہے ذرا. دیکھ رہے دیر تک نہیں. حضور ہماری وہی کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن. جیسے جیسے ہم کہتے رہے, اپنی مرضی سے تختہ اٹھا کے نہ لگا دینا ہے, اپنی خواہش سے کیل نہ ٹھوک دینا. ہم جیسے بتاتے جائیں ویسے بنانا, یہ ہے اہمیت. اور سنو نو, جب بنا لینا تو ہمارا اہتمام دیکھنا. کشتی بن کے تیار ہوئی, اب آپ کا امتحان سماعت ہوگا. اللہ نے کہا جبرائیل, ہاں رب العزت, علم لے کے جاؤ. علم لے کے جاؤ. جبرائیل جنت سے علم لائے. لیجئے نو, کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی میں نصب کر دو. نجات کی کشتی بن رہی ہے. اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ. علم نصب ہو گیا. کتاب کا بھی حوالہ نہیں دوں گا میں اس پر, وقت خراب ہوگا. بلا فرمایا ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں, بس اتنا ہی سمجھ لیے, ممبر سے بول رہا ہوں. علم آیا. نوح دیکھو پہلا شریعت کا بانی ہے. شریعت یہیں سے چلی ہے. جہاں سے شریعت چلی وہیں سے آزاداری چلی. غور کریے. لو علم لاگے دیا جبرائیل نے, نصب کر دو, پھیرا دو, پرچم لگا دو. لگ گیا. تھوڑی دیر پھر جبرائیل آئے, کہ یہ مشکیزہ بھی ہے, یہ بھی اس پہ آویزہ کر دو. تھوڑی دیر نہ گزری تھی, ایک جھولا لے کے آئے, کہ یہ بھی اس کے اندر نصب کر دو. اور پھر کیا لائے؟ ایک پلیٹ لائے جس پر 5 نام لکھے تھے, کہ یہ اپنی کشتی کی پیشانی پر لکھ دو, لگا دو. 4 کیلیں تھی, 5 نام, نیم پلیٹ تختی ناموں کی کشتی کے اوپر لگائی. آج بھی لندن میوزیم میں وہ ہے پلیٹ. اور زبانوں کے تجربے کاروں نے, ماہروں نے ان کا ترجمہ کیا تو بتایا محمد علی, فاطمہ, حسن, حسین. تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے, ایک مکان ہو, اس پر پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہو, اس پہ علم لگا ہوا ہو, علم پہ مشکیزہ ہو, اس کے اندر جھولا ہو, اس مکان کو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ نہیں سمجھے آپ, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مولوی صاحب کا مکان کہو گے؟ کیا کہو گے بھائی؟ جہاں باہر تو اندر کا میرانی کو سب پہ علم لگا, جھولا ہو, مشکیزہ, کیا کہو گے؟ جہاں یہ سب سامان ہو, اس وجود کو کیا کہیں گے؟ آپ تو شرمانے کہتے ہوئے, ارے اسے کہیں گے امام باڑہ. امام باڑہ ہے نا, تو
تب مانا ولا تکن مال کافرین. حضرت نوح نے زور سے پکارا اپنے بیٹے کو، او مائی سن، اے فرزان، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، امام باڑے میں آ جا، ولا تکن مال کافرین، کافر نہ بن. پتہ یہ چلا کہ اگر نبوت کا بیٹا بھی نبوت کی کشتی کو چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. رسول کا بیٹا امتی نہیں، صحابی نہیں، بیٹا ہے. بیٹے سے کہا ابنہ، کیا خیال ہے حضور؟ نادا نوح ابنہ، نادا کا مطلب زور سے پکارا. جناب نوح نے زور سے پکارا، آ بیٹے آ، کشتی میں بیٹھ جا. وہ لگا بابا نہیں بیٹھوں گا، سآوی الی جبل یعصمنی، بابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. آواز ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی. بیٹے آج کوئی نہیں بچائے گا، عذاب الہی سے کشتی بچائے گی. کشتی میں آ جا. سن لیا آپ نے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، خالص قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ نوح کا بیٹا ہے، یہ جہنم میں گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، خبیث ہو گیا، ذلیل ہو گیا، وسیم رضوی کی طرح. نہیں سمجھا آپ نے؟ نبوت کا بیٹا ہے. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے، کچھ لوگ جیسے وسیم کے معاذ اللہ رشتہ دار ہو. دل کھول کے کہو نا، یہ بھی فرزند نوح کی طرح ہے کمبا. شجرے میں رضوی ہے مگر فطرت میں پسر نوح ہے. غور کریے گا. آ بیٹے آ، کشتی میں بیٹھ جا، کشتی میں ناؤ میں بیٹھ جا. انہیں ابا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تیری ناؤ میں نہیں آؤں گا، وہ بچا لے گا پہاڑ. بھائی صاحب یہ نوح کا بیٹا ہے، نوح کے بغل میں سویا ہے، نوح کے سینے پہ سویا ہے، نبوت کے ہاتھوں سے پاکیزہ لقمے کھائے ہیں. یہ صحابی نہیں ہے بیٹا. کچھ تو سکھایا ہوگا اسے حضرت نوح نے، سکھایا ہوگا کہ نہیں؟ ارے ایک واقعہ سنا دوں. فرعون نے کہا میں خدا، بڑا مزیدار ہے، آدھے منٹ کا. خدائی کا دعویٰ کیا. حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا دیکھیں ممبر پہ شیطان کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. میں ممبر پہ شیطان کو رضی اللہ کہہ رہا ہوں تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور تم شیطان سے بڑوں کو رضی اللہ کہہ رہے ہو. ایسے بھی ہے جو شیطان کو بہکا دے. اب شیطان آ گیا مولوی صاحب کی شکل میں، حافظ جی کی شکل میں، داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ماتھے پہ سجدہ گاہ کا نشان، بہت بڑھیا لباس پہنے، اللہ اللہ اللہ، اور دربار فرعون میں آ گیا. اے پرماتما، اے پرمیشور، اے بھگوان. وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا. وہ کہا ہاں کیا بات ہے، بھوکا ہوں. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بچی خانہ کھلا ہے، لنگر چل رہا ہے، پورا بھنڈارا ہے، جانا جا کے کھا لے. کہا نہیں دال روٹی نہیں کھاؤں گا، گوشت سالن نہیں. پھر کیا کھائے گا؟ ان کا انگور کھاؤں گا. ارے انگور کا کوئی موسم ہے؟ کہ تو کیسا خدا ہے جو موسم کا محتاج ہے؟ دے نا انگور دے مجھے اگر تو خدا ہے. نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، ہم نے موسم بنائے، موسم میں ہوگا، نظام نہیں توڑیں گے. دیکھا کتنا چالاک ہے. ہم نظام سسٹم نہیں توڑیں گے، ہم نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں بنائے گا. ارے لے میرے پاس پتھر ہے، چل ان کو بنا دے انگور. پتھروں کو انگور میں تبدیل کر دے، کنورٹ کر دے. مصنوعی صحیح، آرٹیفیشل صحیح ہے نا، ریئل نہیں، ایسے ہی بنا دے بس. انہوں نے کہا یہ کوئی خدا کا کام ہے؟ انہوں نے کہا تو لا واپس. انہوں نے لیا اور پھونک ماری، وہ سارے پتھر کے ٹکڑے انگور بن گئے. فرعون کا مورل ڈاؤن ہو گیا. ارے بھائی تو کون ہے؟ تو مجھ سے بڑا چمتکاری ہے. اب دیکھیے کون ہے تو؟ کہتا ہے میں ابلیس ہوں. کہا بھائی یہ بتا تو نے پتھروں کو انگور کیسے بنایا؟
کہا میں جب فرشتوں کی بزم میں جاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب تعلیم دیتا تھا اسم اعظم پڑھاتا تھا تو میں نے سن لیا تھا اڑتے اڑتے اچٹتے اچٹتے ایک اسم اعظم، میں اس کا حافظ ہوں، میں نے وہ پڑھ کر پھونک مار دی، پتھر ہو گئے انگور۔ اب کہتا ہے فرعون ارے جب تو اتنا بڑا فاضل عالم محقق اور اتنا چمتکاری ہے کمبخت تو آج تک تجھ پہ لعنتیں پڑھ رہی، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تو آدم کو سجدہ کر لیتا لعنتوں سے تو بڑھتا۔ اب جواب سنیے کیا دیا ہے، شیطان کہتا کر تو لیتا، بھلا میں اللہ کے حکم سے انکار کرتا؟ کہا پھر کیوں نہیں کیا؟ کہا آدم کے پشت میں تجھ جیسا نالائق تھا اس لیے سجدہ نہیں، اس لیے سجدہ نہیں۔ دیکھئے واقعہ جیسا لگتا، یہ انوار نعمانیہ میں ہے، سید رحمۃ اللہ جزائری نے جو لکھی ہے انوار نعمانیہ، اس میں واقع۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کر رہا ہوں، شیطان کو تو اس میں اعظم معلوم، نوح کے بیٹے کو نہیں ملا نوح سے کچھ، ایک آدھ اس میں اعظم سیکھ لیتا، اور جب ابا بلا رہے تھے کشتی میں تو کہتا نہیں میں تو آسمان میں اڑ جاؤں گا، چاند پہ چلا جاؤں گا، ستارے پہ پہنچ جاؤں گا، اسپیس میں جاؤں گا، ڈیرا جما دوں گا، تب سمندر کی تہوں میں اتر جاؤں گا۔ کم وقت نے کچھ بھی تو نہیں کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی لکھ لے قرآن میں کہ یہ کہہ رہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا معبود اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہا میں تاریخ بغاوت لکھنا چاہتا ہوں، نہیں پہنچا رہا ہوں۔ تاریخ بغاوت کیا ہے؟ جب جب نبی کو چھوڑا جائے گا پہاڑ ہی پہ چڑھا جائے گا، لکھ لو۔ فرمایا اب یہاں سے چلا، اب بڑی پریشانی صاحب، ملعون مردود جہنمی یہیں تک کے لیے لایا۔ جتنے القاب ہیں بلا فرمائیے، مسلمانوں کی آئی ٹی سیل RSS کی طرح حضرت نوح کے بیٹے کو ملعون مردود جہنمی خبیث نجس پلید رحمت سے محروم نعمت سے مایوس اللہ کا غضبناکی کا شکار راندہ درگاہ جہنم کا کندہ ناتراش سب کچھ کسے کہہ رہے ہیں؟ نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ مزہ تو جب ہی آتا ہے جب پریشان ہو، نقطہ جب پریشانی کے بعد پہنچے گا نا تبھی تو کھلیں گے۔ طوفان سے پہلے سمندر میں سکوت ہوتا ہے، خاموشی، وہی خاموشی اس وقت آپ میں ہے۔ کیا لکھا ہے صاحب؟ اب یہ شعبان صاحب بتائیے، آپ بتائیے، خود میں پڑھتے ہیں نا، آپ بتائیے۔ دیکھیے سلطان صاحب مجھے بتائیے آپ کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی بڑی کتابیں پڑھی آپ نے، نوح کا بیٹا ڈوبا، نوح کا بیٹا غرق ہوا، نوح کا بیٹا تباہ ہوا، ملعون ہے، خبیث ہے۔ جتنے بھی خطرناک لفظ آپ کی جھولی میں ہے وہ سب پتھروں کی طرح نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ نسبت غلطی کی کس طرف دے رہے ہیں مسلمان؟ نوح کی طرف۔ ذرا بولو میرے ساتھ، کیا کہا؟ حالانکہ نوح کی بیوی غلط تھی اس بیٹے کی ماں، نوح تو رسول تھے۔ ایک کمبخت مسلمان نے نہیں لکھا کہ غلط ماں کا بیٹا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ ایسے لطف نہیں آئے گا عزیزوں، میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کوئی کتاب دکھا دو۔ یہ رابعہ جو تھی یہ جناب نوح کی دوسری بیوی تھی اور بہت زیادہ بد چلن تھی۔ قرآن مجید نے اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ سورہ تحریم جا کے پڑھیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط کانتا تحت من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیہما عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع الداخلین مع النار مع الداخلین۔ جناب نوح کی بیوی کافروں کے لیے نمونہ۔ تو کیا نوح کی بیوی نہیں تھی؟ نبوت کی بیوی نہیں تھی؟ اس وقت کے مسلمانوں کی ام المومنین نہیں تھی؟ تھی نا؟ تھی۔ ایک بھی کتاب نے نہیں لکھا کہ یہ اپنی غلط ماں کا بیٹا تھا، بس نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔
اب دیکھتا ہوں کتنا سمجھتے ہیں آپ۔ پروردگار کو جلال آ گیا، اور یہ جو بھی لکھتا ہے، جس کا بھی قلم چلتا ہے، اندھے پن میں یہی چلتا ہے، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ ارے میرا نبی ہے معصوم مطہر، ساری غلط نسبتیں اس کی طرف دے رہے، ملعون نوح کا بیٹا، مردود نوح کا بیٹا، ساری نسبتیں نوح کی طرف، ماں کی طرف دی نہیں۔ اللہ نے کہا آج سے قانون بنا رہا ہوں، اگر نبی کی بیوی غلط ہوگی تو اسے صاحب اولاد بناؤں گا ہی نہیں، تاکہ نبی بدنام نہ ہو۔ کچھ کہہ گیا؟ ارے کتنی بڑی بات، سب تک نہیں پہنچی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی بناؤں گا، پہنچ گئے۔ قانون بنایا کہ اگر نبی کی بیوی بدچلن ہوگی تو میں اسے اولاد دوں گا ہی نہیں، ہوگی وہ غلط، بدنام ہوگا میرا نبی۔ کر دیا کام، وہ لگا میں نہیں آؤں گا۔ اب مسلمان بھی تو بڑا سیانہ ہے بھائی، اب اس نے پیترا بدلا، ان کا یہ نوح کا ریئل بیٹا تھا ہی نہیں، پھر کون تھا بھائی؟ کہ یہ تو ماں کے ساتھ آیا تھا۔ ہمیں بحث ہے ہی نہیں، تم کچھ بھی کہو، دیکھو پکڑ رہا مت مجھے۔ مسلمانوں نے لکھا ہے تاریخ اسلام، محمد بشیر فاتح ٹیکسلا، اس میں جا کے پڑھ لیجئے، اور پھر دیکھ لیجئے روایت بہت ساری ہے کہ یہ ماں کا بیٹا تھا، نوح کا نہیں۔ خاموش ہے، خاموشی کا مقام بھی ہے، تھا ہی نہیں نوح کا بیٹا۔ اب کون سے لفظ لاؤں آپ کو میں مطمئن کرنے کے لیے؟ یہ حلال زادہ نہیں تھا۔ کیا سنا؟ یہ حلال زادہ نہیں تھا۔ کشتی کا تعارف کیا کرایا میں نے؟ امام باڑہ تھا نا۔ نوح نے پہچان بتا دی ہے کہ حلال زادہ کون ہے، نہیں سمجھا؟ کشتی کو امام باڑہ بنا کر بیٹے کو بلا کے بتایا، بیٹے نے انکار کیا، تاکہ صبح قیامت تک پتہ چل جائے کہ امام باڑے میں حلال زادہ آتا ہے، حرام زادہ نہیں آتا۔ اتنی سی بات ہے بس، اتنی سی بات ہے جی۔ یہ آ رہے ہیں، رسمن نہ آیا کیجئے، سمجھے؟ تعلقات نبھانے کے لیے نہ آئے، شکل دکھانے کے لیے نہ آئے۔ یہ عزا خانہ، یہ کشتی نجات ہے، یہ عزا خانہ نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ کہوں، ہردوئی والوں نے بنوایا، محمود سریا والوں نے، اور مومنین نے بنوایا، آپ کا نہیں ہے۔ جب بنایا آپ اس میں شریک جب ہوئے، امام باڑہ کوئی بھی بنائے وہ گھر ہوتا ہے فاطمہ کا۔ کون ہوتا ہے؟ گھر۔ بس یہی تک آگے عزیزوں سنیے، جہاں سے گفتگو شروع کی تھی پھر وہی آ رہا ہوں۔ وقت تمام ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، مجھے احساس رہے گا پھر کبھی انشاءاللہ۔ آج کل سب سے بڑی پرابلم کیا ہے مولانا؟ بڑے بڑے مبلغین، واعظین اپنی قوم کے افراد کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو جب تبلیغ کرنے آتے، کرسی بچتی ہے، اسٹیج لگتا ہے، مائک قائم کیے جاتے ہیں، مجمع بلایا جاتا ہے، چائے، سموسا، کھانا، بڑے بڑے اہتمام ہوتے ہیں۔ اب حضرت جی آتے ہیں، قوم کے نونہالوں، اے شہزادوں، اے یوتھ، اے جوانوں، اور وہ بہت غور سے حضرت جی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھو پیارو، نماز پڑھنا، نماز پڑھو، اچھی چیز ہے، بہت اچھی تبلیغ ہے، نماز پڑھو۔ اب آپ کا جوان جو ہے نا آج کل کا سوال بھی کر لیتا ہے، وہ حضرت جی کیوں پڑھے؟ وہ کہا جنت میں جاؤ گے پڑھو۔ نماز پڑھوا رہا ہے مولوی جنت کی وجہ سے، جنت میں جاؤ گے۔ ایسا لالچی بنا دیا ہے مسلمانوں کو
کہ کوئی بھی مسلمان آدھا سجدہ بھی بغیر جنت کے لالچ کے کرتا ہی نہیں. بھائیو روزہ رکھو، ہوگا کیا ہوگا؟ ہوگا جنت. زکوٰۃ دو، کیا ہوگا؟ جنت. ہر جگہ پہ جنت. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجدوں کے دروازے میں کھڑے ہو جاؤ 72 فرقوں کے، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا نماز کیوں پڑھ کے آ رہے ہو؟ جنت میں جانا ہے. ایک بھی اگر انکار کر دے تو 100 جوتے مجھے مارنا. ہر ایک کوئی کہے گا جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا. اس کا مطلب جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. ان کا یہ کہنا کہ جنت میں جانا ہے، اس کا مطلب ابھی ہے نہیں. جائیں گے. ارے آپ بھی کہہ دیجئے آمین. کیا ہوا؟ کوئی پریشان نہیں. ہر مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ جنت میں جانا ہے بھائی، اس لیے نماز پڑھو، اس لیے نماز پڑھو. بڑے سے بڑے نمازی سے پوچھئے کیوں پڑھ رہا ہے نماز؟ صبح کی سردی، رات کو دیر سے سوئے، 5 بجے صبح مؤذن نے کہا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. امتحان شروع. ادھر لیاف نے بدن کو پکڑ کے کہا، گرمی دی، ارے ٹھنڈ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ مسکرا لیں آپ تو اچھا ہے. مؤذن نے کہا حیا علی الصلاۃ، لحاف نے لپٹ کے کہا کدھر چلا؟ اب یہیں سے امتحان ہے. بڑے اچھے موقع پہ چلے ہو بھیا. اللہ فرمایا آپ کیا ہے؟ کدھر چلا؟ امتحان یہیں شروع بھائی. اگر لحاف کو ٹھکرا کے مسجد پہنچ گئے تو اللہ والے ہو، اور اگر لحاف سے لپٹ کے پھر سو گئے تو اس کا مطلب یہ معرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے 72 فرقے نہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، ہر ایک کوئی پوجا پاٹ، پریئر، بندگی، عبادت، اطاعت، سجدے، قیام، قعود، حج، زکوٰۃ، جہاد، خیرات، اخلاقیات، کردار، مدد، استمداد، نصرت، ہیلپ، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ہی ہے بس، جنت جنت جنت. میں قسم کھا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں، مجھے ٹوک دینا آپ کو ایمان کی قسم. آپ کتنی دیر سے کل سے مجلس سے سن رہے ہیں اب تک، ایک بھی بتا دو کسی کے ذہن میں جنت آئی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مجلس میں جنت کے لیے آئے ہیں. میں سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. میں تو دیکھیں حضور ہے سامنے کی بات بالکل. حضور ایک کے ذہن میں آیا، بتاؤ میری ماں بہنیں، میری قوم کی پاکیزہ بیٹیاں، یہ جوان، یہ عزادار، یہ کھلے کھلے چہرے، یہ نورانی پیشانیاں، یہ دعائے زہرا کے حصار میں جو بیٹھے ہیں، قسم کھا کے بتاؤ کہاں کے لیے آئے ہو؟ ایک نے سوچا جنت کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں سوچا. سوچتا وہ ہے جو جنت میں نہ ہو. نہیں سمجھے؟ سنیے گا، آج مجھے دعائیں دے کے اٹھنا. ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، صدیوں پہ بھاری ہے، جتنی شکر کی نمازیں پڑھو کم ہے. اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ دیا ہے؟ حسین والا بنایا ہے نا. 72 فرقوں میں اور آپ میں یہ بڑا فرق ہے. غور کیجئے گا. ہم نے اور سارے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ مسجد کے دروازے بتا رہے ہیں، ہر کوئی جنت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لیے. تم وہ ہو جو جنت کے لیے جاتے ہو، ہم وہ ہیں جو خاتون جنت کے لیے جاتے ہیں. فرمایا خاتون جنت. سوچا کبھی کسی نے جنت کے لیے؟ سوچا نہیں سوچا. وقت تمام ہو گیا، گفتگو باقی رہ گئی. پھر انشاءاللہ اللہ ان سماعتوں کو پروان چڑھاتا رہے، محفوظ فرمائے انہیں، ان میں صلاحیتیں اور مزید عطا کرے. سمجھئے
جنت جنت، ہم نے کبھی جنت کے لیے سوچا ہی نہیں. عزادار کا جنت کے لیے سوچنا اپنی عزاداری کی توہین ہے. کس کے ہو بھائی؟ حسین کے ہونا. تو جب حسین کے ہو گئے، بس ایک ہی بات کیا کہ مصائب کی طرف بہت کچھ چاہتا پڑھنا، مگر وقت کتنا غریب ہے، سمیٹ لیا دامن، ہو گئی ختم بات. ایک جملہ بتا رہا ہوں، یہ پھر بیٹھے علماء، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اعتماد مضبوطی کے ساتھ مطمئن کر سکے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. حضور آیتیں ہیں قرآن میں بہت ساری. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں چھوٹی سی اور اس کا ترجمہ، اور بس آپ کی سماعتوں میں تحفہ، بارگاہ میں، آپ کی درگاہ میں، آپ کے دربار میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، گفٹ لیجئے گا. نہیں لوگے بھیا گفٹ؟ ہاں لے جاؤ بھائی. بتائیے گفٹ نہیں لے رہے، سلوات پڑھے محمد. بس 6 بج گئے. اذان کیا بجے ہے؟ اچھا چلیے ہے 5-7 منٹ ہیں. اب ایک 6:06 ہوئے اور اذان 6:28 30 منٹ. اچھا ٹھیک ہے، اس سے پہلے ختم ہو جائے گی. سنیے، میرے اوپر 2 مجلسیں واجب تھی پچھلے سال، بارش نے نہیں پڑھنے دی تھی، تو وہ بھی قرض ادا کر دوں چھوٹا سا. اب حضور نہیں، بہار ہے، رات ہی میں گاڑی پکڑنا ہے. بس آپ سلامت رہیں، جزاکم اللہ. ایک چھوٹی سی بات، ماشاءاللہ. بس حضور ایک آیت. اب آیت کیا ہے؟ اس وقت مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں، سورہ یاد نہیں، آیت یاد ہے. اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ یاد ہو سورہ اور نمبر. مجلس پڑھ رہا ہوں، تراویح تو پڑھ نہیں رہا. آیت ہے. آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک یدخلون الجنۃ تجری تحتہم الانہار. کچھ لوگ ہیں ایسے مومن، بڑے اعتبار کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے معروف، ایک ہوتا ہے مجہول. جہاں مجہول ہوتا ہے وہ تکلف ہوتا ہے زیادہ. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان پر قائم ہے، ثابت ہے، مسلسل ہے، ڈگے نہیں ایمان سے، مضبوط دامن پکڑے ہوئے، ایمان کا جان ہی نہیں دیا، اور اچھے عمل بھی کر رہے، تو ان کا صلہ کیا ہوگا؟ یدخلون. بتائیے، یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے زبردستی. قائم ہے زبردستی، تکلف ہے، یہ جا نہیں رہے ہوں گے. ان سے کہا جا کے پلیز اٹھیے. 6 آیتیں ہیں میرے پاس قرآن کی، ایک پڑھی ہے، اسی کو پڑھ کے یدخلونا، یدخلونا نہیں یا یدخلونا نہیں، یدخلونا، یہ داخل کیے جائیں گے. داخل کیے جائیں گے کیا مطلب؟ یہ جس جگہ بیٹھے ہوں گے فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے چلو بھائی تم یہاں جنت میں سناٹا ہے. جاگے ہی نہیں آپ. ارے چلو چلو، نمازی بہت ہے وہاں، روزے دار بہت ہے، مگر پھر بھی سناٹا ہے. ارے کیوں سناٹا ہے؟ کہ کوئی نعرے وارے لگانے والا نہیں. چلو چلو، ماتم کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے بھی تو چلیں. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ اٹھیے چلیے. اور یہ کہے نہیں ہم نہیں جائیں گے، بیٹھا رہنا تو یہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے،
میں پھر کہہ رہا ہوں سینچریز پہ صدیوں پہ بھاری بات ہے جو میں قرآن کی روح نکال کے لایا ہوں آپ کے سامنے. کس شان کے یہ لوگ ہیں؟ کون ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جاتے جنت میں؟ ارے ساری دنیا تو مری مٹ رہی جنت پر، ساری عبادتیں جنت کے لیے. یہ کون بے نیاز ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہیں بیٹھا رہنے دو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں؟ غور کریے، اے سی کا روم ہو بڑھیا، جون کا مہینہ ہو، وہ سامنے بلڈنگ ہو، ہر روم میں ہر کمرے میں اے سی لگاؤ، ٹھنڈا فریج، شربت جوس ساری چیزیں رکھی ہو، ڈنلپ کے گدے، پیر دبانے والے لوگ، مالش کرنے والے لوگ، سامنے ایک جھوپڑی ہو اجڑی ہوئی، اس میں تندور سلگ رہا ہو، شعلے بھڑک رہے ہو. اس ایسی والے روم سے کہیے بھیا یہاں آ جاؤ، کیا کہے گا وہ؟ کیا کہے گا؟ چل چل یہیں رہنے دے، تیری آگ میں آئیں گے ہم، تنور میں آئیں گے. بہتر مقام والا کم بہتر جگہ نہیں جاتا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے یہ کہیں گے ہمیں جنت پہ نہیں جانا، یہیں بیٹھے رہنے دو. ہے کوئی قوم اس دنیا میں جو جنت سے بہتر جگہ پر ہے؟ میں جاگنے میری دیکھو بھائی اس نقطے پہ امید پہ کھڑے نہیں اتر رہے. اتنا بڑا تو نہیں ہے یہ کہ گاڑی لاڑھو جوڑنا پڑے گا، سمجھ لیں گے 2 بیلوں والا لاڑھو چلانا پڑے گا بات سمجھنے کے لیے. حضور اب کمال ہے بھائی صاحب، اعلیٰ جگہ سے ادنا کوئی نہیں آتا، اونچی جگہ سے نیچی جگہ. بھائی اے سی کے کمرے سے تنور میں کون کودے گا؟ عقل کہتی ہے. تو ہے کوئی قوم جس کے پاس جنت سے بہتر جگہ ہے، سارے فیصلے ختم، سارے جھگڑے ختم. میرا چیلنج ہے محمود پور سریا کے منبر سے ہر مذہب کو، کیا کسی مذہب کے پاس ایسی جگہ ہے جو جنت سے بہتر ہو؟ ہے کسی مذہب کے پاس؟ سارے جھگڑے ختم، چھوڑو بھائی جنت جب کا جڑا، بتاؤ ہے کسی مذہب کے پاس؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نہیں ہوتی تو وہ لوگ نہ کہتے ہم جنت میں نہیں جاتے. فرشتے بغلوں میں ہاتھ دے دے کے اٹھا رہے ہیں، چلو پلیز چلو، ریکویسٹ کر رہے ہیں چلو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کو رونق دو چلو. وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں اٹھیں گے. کیوں نہیں اٹھیں گے؟ جس مقام پہ ہم پہلے سے ہیں وہ جنت سے کہیں بہتر ہے. تو کس فرقے کے پاس ہے وہ مقام؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کس مذہب کے پاس ہے وہ مقام؟ اب سنیے اور سوچئے، مذاق نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، دل بہلاؤ نہیں ہے. یہ مجلس ایک ہی قوم ہے جس کے پاس جنت سے اعلیٰ جگہ ہے، وہ ہے عزادار. آپ کہیں گے دلیل دو منبر سے. دلیل یہ ہے عزاداروں کے پاس کربلا ہے. نہیں سمجھ رہا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کربلا جنت سے بہتر ہے. منبر رسول سے عظمت رسول کو گواہ بنا کر قسم کھا کے اپنے دوستوں کے درمیان کہہ رہا ہوں کربلا جنت سے بہتر ہے. آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے، مجھے منبر سے اترنا نصیب نہ ہو اگر قرآنی سے دلیل دے کے نہ اتروں، اگر نہ دے سکوں تو مر جانا بہتر ہے. سنیے، کربلا جنت سے بہتر ہے، جنت سے قیمتی ہے. کا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ چلو میرے ساتھ عزیزوں، جنت بکی کہ نہیں بکی؟ سورہ دہر، سورہ دہر 76واں سورہ 12ویں آیت، اللہ نے کہا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں، ہم نے جنت تمہارے ہاتھ بیچ دی. سنیے گا ختم ہے عزیزہ، ذرا پڑھو. مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ملائکہ رسالت نبوت رشک کر رہی ہیں آپ پر. کہاں ہیں آپ؟ کربلا ہے آپ کے پاس، کربلا ہے جنت سے بہتر. اب بتائیے آپ جنت بھی کی کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. خالی جنت نہیں، ود ڈیکوریشن.
بیت و اساس بیت، خالی جنت نہیں، جو کچھ جنت میں ہے وہ سب ہم نے بیچ دیا۔ کس کو بیچا؟ فاطمہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو۔ کس چیز کے بدلے بیچا؟ بے ما صبر، بے تفدیے کا ہے، بدل کا ہے، صبر کے ذریعے بیچا۔ کیا صبر تھا؟ 3 دن روزے رکھے۔ کن لوگوں نے رکھے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ۔ آج پنجتن میں رسول نہیں ہے، رسول کو نہیں رکھا چونکہ جنت بیچ رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر خریداروں میں رسول کو شامل کر لیتا تو مسلمان کہتا علی کی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جائیے جائیے، اپنے علی کی جنت رکھیے، اپنی بیوی کی جنت رکھیے، حسن حسین، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو رسول اللہ کی جنت میں۔ اللہ نے کہا ہر جگہ ساتھ رہے محمد تم اہل بیت کے، جنت خریدوا میں نہیں رہو گے۔ سنیے، اب فضہ ہوں گی، اب خرید لی جنت۔ کتنے میں خریدی؟ 3 دن تک 5 روٹیاں گئیں۔ کتنی روٹیاں ہوئی ٹوٹل؟ 15۔ کتنے آٹے میں بنا لو گے؟ 5 روٹی کتنے کلو میں بنیں گی؟ چھوڑو 5 میں پڑھ لو، 1 کلو کی 1 روٹی 15 کلو آٹا ہوا۔ 1400 سال پہلے کتنے کا ہوگا؟ 1400 سال پہلے سلطان بھائی 15 کلو آٹا کتنے کا ہوگا؟ اب آنے بھی نہیں، 1400 سال پہلے، آدھے دن کی مزدوری کا بھی نہیں۔ اچھا روپوں میں اگر کنورٹ کرو تو چلو 10 روپے کلو مان لو، 150 روپے کا ہوگا۔ میں آنے سے بھی بڑھاتا ہوں، آگے بڑھ گیا۔ 150 روپے میں جنت خرید لی۔ اچھا یہ نہ سمجھو کہ قیمت برابر ہو گئی، اللہ نے اہل بیت سے وہ 15 روٹیاں لے کر جنت رکھی، اس کے بعد کا تمہارا شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا بھی دلیل دی تھی، کیا چیلنج کیا تھا؟ جنت سے بہتر ہے کربلا۔ اب سمجھنے کی اہل بیت نے جنت کتنے میں خریدی؟ 15 روٹیوں میں۔ 15 روٹیاں میں نے آکی 150 روپے، 150 روپے میں خرید لی جنت اہل بیت نے۔ اتنے بھولے بھالے بیٹھے ہو، میں نے کہا کربلا بہتر۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ حسین نے کربلا کتنے میں خریدی؟ ارے کہاں بیٹھے ہو بھائی، سب کچھ بھول جاؤ گے۔ اللہ جانے کہاں ہے، کہاں ہے، کتنے میں خریدی کربلا؟ کتنے میں خریدی؟ 60,000 درہم میں۔ اب بتاؤ 150 زیادہ ہے یا 60,000 زیادہ ہے؟ کربلا جنت سے 60,000 گنا زیادہ بڑی ہے۔ دعا فرما رہے تو جو کربلا میں ہو وہ جنت کے لیے کیا سوچے گا؟ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک آنسو پر جنت، آنسو بھی دینے کی ضرورت نہیں، بیٹھے ہی ہے کربلا میں۔ یہ تو ہماری تخلیق کا تقاضا ہے کہ ہم روئیں، یہ شرافت بشری ہے، واجب نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، دباؤ نہیں، بس۔ اور روئیں کیوں نہ؟ کیسے نہ روئیں؟ 1.5 منٹ کی روایت پڑھ رہا ہوں، روتے ہوئے جائیے گا گھر۔ بہت سن لیا آپ نے مصائب، ہمارے علماء کرام بڑے بڑے خطبہ پڑھ رہے ہیں، بس ایک چھوٹا، ابھی آپ نے بھی اشارہ دیا تھا۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی عمر چھوٹے چھوٹے مصائب، اور کبھی آتا ہوتا ہے چھوٹی عمر اور بڑے مصائب۔ ننھی بطول 4 سال کی سکینہ قید خانہ، ساری روایت ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو شام غریبہ کا منظر ہونے جا رہا ہے۔ کہاں ہے سکینہ؟
ساری روایت چھوڑ دی، ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ نے رشتے بہت دیکھے ہوں گے، پیار، محبت، مودت، لگاؤ، تعلق، ارتباط، اتصال، علاقہ، مگر جو عباس اور سکینہ میں محبت ہے، محبت مرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. بہت سے محبت کرنے والے دنیا میں ہیں، مگر کہاں تک چلتی ہے محبت؟ زندگی تک. آدھا منٹ سن لو عزیزوں، آدھا منٹ. جب دربار یزید کی طرف سے پروانہ رہائی آیا کہ اہل بیت آزاد، تو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹے ہم نے ابھی بھائی کا ماتم نہیں کیا، اہتمام عزا کرو. وہ ہوا، آپ کے ذہنوں میں سب ہے. خدا کی قسم اگر دل کے کانوں سے سن لیا تو گھر تک آنسو نہیں رکیں گے. حضرت عباس میں اور سکینہ میں محبت، وہ بتانا چاہ رہا ہوں. لوٹے ہوئے تبرکات آئے، ایک ہی لفظ سے وعدہ کیا، مجلس ختم کر رہا ہوں. پہلے چادریں آئیں، مسرد رسول آئی، جلا ہوا گہوارہ آیا، چھینے ہوئے بندے آئے، سب آگے. آخر میں داروغہ زندہ کچھ صندوق لے کے آیا. پہلا صندوق نکلا تو ذمہ دار نے کہا ارے تیار ہو جاؤ. لوگوں نے چوک کے کہا تھے کہ حسین کا سر آ رہا ہے. جناب سکینہ اور جناب عباس کی محبت. سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں، تفسیر پھر کبھی بیان کروں گا. علی اکبر کا سر آیا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب انا محمد کے سر آئے، ننھا سا علی اصغر کا سر آیا. حسین کے سر کو زینب نے لیا، علی اکبر کے سر کو لیلا نے، قاسم کے سر کو فروا نے، علی اصغر کے سر کو رباب نے. ہر بیوی نے سر لیا اور شکوے کیے. تھوڑی دیر میں ایک سناٹا ہوا، اندھیرا ہو گیا ایسے ہی. اب آیا ادھر سے ذمہ دار زندان، اس نے کہا ہوشیار خبردار، اب اس کا سر آ رہا ہے جو حسین کا علمبردار تھا. محمد باقر کی عمر، آپ کے 5ویں امام کی عمر 5 سال کی ہے. سکینہ کے ہمسین ہیں، بھتیجے اور پھوپھی. امام محمد باقر سے روایت ہے، وہ کہتے کہ جب سر آیا تو میں نے دیکھا، میں بابا کے قدموں سے لپٹا ہوا کھڑا تھا. جب عباس علمدار کا سر آیا تو بچے تھے، نام سنا نہیں. سر آیا، تشت میں رکھا ہوا تھا، عین اللہی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، نور نکل رہا تھا آنکھوں سے. لیکن جیسے قید خانے کے قریب آیا آنکھیں بند ہو گئی. پانچویں امام کہتے میں نے بابا کا پہلو چھوڑا اور دادی زینب کے قدموں میں گرا اور کہا دادی اماں یہ کس کا سر ہے؟ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا یہ قید خانے سے چلا اور چلا زندان سے، آنکھیں کھلی تھی. جب قید خانے کے پاس آیا آنکھیں بند ہو گئی. کہا ارے میرے لال یہ میرا غیور ہے، یہ میرا غیرتدار ہے، روتے ہوئے جاؤ گے. بس مجھے اللہ توفیق دے، ہمت دے کہ میں پڑھ سکوں، آپ کو حوصلہ دے کہ آپ برداشت کر سکے. سر آیا، ہر بیوی نے سر لیا. یہ سر ایک ایک بیوی نے لیا اور ہر بیوی نے شکوہ کیا، عباس تم نہیں رہے ہماری چادر چھن گئی، عباس تم نہیں رہے ہمارے رسن بن گئے، عباس تم نہیں رہے سکینہ کے تماچے لگے. ہر بیوی نے شکایت جناب عباس سے کی. امام محمد باقر کہتے ہیں کہ قید خانے میں ایسا ماحول بن گیا کہ سیدانیاں سر سے سر ٹکرا رہی تھی، سر سے سر ٹکرا رہی تھی. ایسا ماحول تھا کہ سید سجاد نے سوچا کہ کہیں سیدانیاں مر نہ جائیں. آگے بڑھے، روک لے آواز، آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دو. لیا اور لے کر اندھیرے کی طرف گئے. 2 منٹ گزرے تھے
کہ جناب زینب نے کہا اما فضا، کہا بی بی ثانیہ ذرا کیا بات، کہا دیکھو زلزلہ آ رہا ہے، کہا محسوس تو مجھے بھی ہو رہا، زندان کے در ٹکرا رہے ہیں، سکون تازہ آ رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا زلزلہ آ رہا ہے، کہا بی بی آ رہا ہے مگر سبب نہیں معلوم کیوں آ رہا ہے۔ ایک بندہ کہا اما فضا ذرا اندھیرے میں جاؤ، وہاں میری سکینہ کی قبر ہے۔ کہیں سید سجاد نے عباس کا سر سکینہ کی قبر پہ تو نہیں رکھ دیا؟ ارے بچی نے قبر میں کروٹیں لی ہے، چچا میری پسلیاں ٹوٹی ہے، چچا میرے رخسار زخمی ہے، واہ غربتا واہ مظلومہ۔